بعدد من صلى وصام. وصل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد بعدد من قاد وقام. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. حاضرین کرام، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، جبکہ ابراہیم کو آزمایا گیا. إِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ مِن رَبِّهِ، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، جبکہ پروردگار نے ابراہیم کو آزمایا بِکَلِمَاتٍ، چند چیزوں میں. فَأَتَمَّهُنَّ، بس انہوں نے اس کو پورا کیا. تو ہم نے ان کو کیا کہا؟ فرماتا ہے کہ ہم نے ان سے کہا اِنَّا جَعَلْنَاكَ إِمَامًا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ إِمَامًا لِلنَّاسِ. کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ہم تم کو امام بناتے ہیں سارے انسانوں کا. تو حضرت نے اپنے بارے میں ہی نہیں، اپنی اولاد کے بارے میں فرمایا وَمِن ذُرِّيَّتِي، مولا میری اولاد کو بھی یہ شرف عطا فرما. قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ، کہ میرا عہد ظالموں کے لیے نہیں ہے. ہاں ابراہیم، اگر تمہاری اولاد میں کوئی ویسا شخص ہوگا جس کو ہم اس قابل سمجھے تو اس کو نہ صرف امام بنائیں گے بلکہ امام الانبیاء والمرسلین بنائیں گے. چنانچہ انہی کی نسل میں حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لائے. تو ارشاد ہوتا ہے کہ میرے عہد میں ظالم شامل نہیں، لیکن جو لوگ اللہ والے ہیں اور میرے احکام پر چلنے والے ہیں وہ البتہ اس میں شامل رہیں گے. عزیزان محترم، یہ مبارک مہینہ جب آتا ہے تو ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور بی بی ہاجرہ کی آزمائشیں اور ان کی ان آزمائشوں میں تکمیل اور ان آزمائشوں میں اللہ تبارک و تعالی کی مرضی کو ان لوگوں نے جو مقدم رکھا اور اللہ کی مرضی پہ اپنا سر ٹیک دیا، یہ یاد آتا ہے. الحمدللہ آج ہماری 2 عیدیں ہیں. اللہ کرے کہ اب یہ عیدیں ہمارے لیے خوشیوں کے دروازے کھول دیں. جیسا کہ دروازے کو 2 پٹ ہوتے ہیں تو ہماری خوشیوں کے بھی یہ 2 پٹ ہیں جو آج کھلنے والے ہیں. اور ایک کھل گیا ہے یعنی عید کا، اور ایک دوپہر میں آپ کو جمعے کی نماز میں انشاءاللہ وہی شرف حاصل ہوگا جو عید کا شرف ہے. یہ عید المومنین ہے جمعے کے دن. اور پہلے خیال ہوتا تھا کہ 2 خطبے ایک دن آئے تو بادشاہ پہ بار بوجھ ہوتا، سب ٹوٹیوں کے باتیں ہیں، ان پہ کبھی یقین نہیں کرنا. اور اگر اب کے بادشاہوں پہ آیا تو ہم کو پرواہ کیا ہے جی. اب پہلے کے بادشاہ ذرا پھر بھی ہمدرد ہوتے تھے، اب کے بادشاہ 5 سال کی ایک وقت بدلتے ہیں. ہر ایک اپنا 5 سالہ پروگرام لے کے آتا ہے. وہ پہلے تو ایک رہتا تھا شروع سے آخر تک، جتنا بھی لوٹا
لوٹنے کی بھی حد ہوتی تھی. اب تو ہر 5 سال کو نئے شہنشاہ آتے ہیں اور ہر ایک ماشاءاللہ بہت سے سینکڑوں کی تعداد میں آتے ہیں اور پھر ہر ایک اپنا اپنا 5 سالہ منصوبہ بناتا ہے اور اس میں جتنا بھی ہو سکتا ہے قوم جائے جہنم میں مگر وہ تو ہو جاتے ہیں عیش میں. اور بیچاروں پر بھی مشکل ہے. ایک تو پرانے الیکشن کے پیسے نکلنا, پھر آئندہ الیکشن کے واسطے تیاری کرنا, یہ بھی ہے. اور اسی کے ساتھ بہت سے ان کی مجبوریاں بھی ہیں, مگر اللہ تعالیٰ کے پاس یہ مجبوری نہیں ہے, یہ تو صرف ہنگامہ آرائیاں ہیں. تو میرے عزیز بھائیوں میں عرض کر رہا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے آزمائشوں میں ڈالا. اگر ایک بھی آزمائش میں ہم کو ڈالتا تو اللہ محفوظ رکھے اور اللہ تعالیٰ رحم کرے, ہم اس آزمائش میں پورے نہیں کر سکتے. بھلا بتائیے, اپنے لبتے جگر کا گلا اپنے ہاتھ سے کاٹ دینا, کاٹنے کے لیے تیار ہو جانا, اپنی محبوب بیوی کو صحرا میں لا کر بے آب و گیاہ مقام پر جہاں نہ پانی نہ کوئی کھیتی نہ باڑی, وہاں لا کر چھوڑ دینا, اور اللہ کے راستے میں آگ میں ڈالے تو جلنا, بظاہر تو جلنے کے آثار نظر آنا, مگر اللہ کے فضل سے وہ آگ کو اللہ تعالیٰ ان کے لیے باغ بنا دینا, یہ کتنی بڑی باتیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے تو کسی کو آزمائش میں نہ ڈالے, اور اگر آزمائش میں ڈالے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں استقامت بھی عطا فرمائے. کبھی یہ نہیں کہنا کہ ہم بھی رہتے تو ایسا, کہاں رہتے تھے. فجر کی نماز کے بعد سے اٹھنا مشکل ہے, گلا کٹانا کہاں آسان ہے, سر جھکانا جس قوم کو نہیں آتا سر کٹانا کہاں سے آئے گا. سر کٹانے کی عموماً وہی رکھتے ہیں جو اللہ کے سامنے 5 وقت سر جھکا سکتے ہیں. جن کو سر جھکانا نہیں آتا وہ سر کٹانے کو کیسے تیار ہوں گے. تو میرے عزیز دوستو, اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو آزمایا اور ایسی آزمائشوں میں ڈالا کہ کوئی اور فرد ہوتا تو اس آزمائش کو برداشت نہیں کر سکتا تھا. طویل واقعات ہیں, ان تمام واقعات کو کور کرنا تھوڑے سے وقت میں ممکن نہیں ہے, تو عرض کرنا ہے کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اولاد نہیں تھی, 96 سال کی عمر ہو گئی تھی, اور 96 سال کی عمر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں, ربی حب لی من الصالحین, اے اللہ مجھے نیک بیٹا عطا فرما. آپ بھی جب بھی دعا کریں اولاد کے واسطے تو نیک بول کر ضرور بولنا. بیٹا دے بولے تو بیٹا ہوتا راؤڈی شکر, کیا فائدہ ویسی اولاد. زنان باردار ہے مرد ہوشیار, اگر وقت ولادت مار زائن ازاں بہتر نزدیک خردمند کہ فرزندان ناہنجار دائم. بیٹی عورتیں اے عقل مند, جنتے وقت سانپ جننا اچھا ہے نالائق اولاد جننے سے. جو ماں باپ کے لیے وبال, محلے والوں کے لیے مصیبت اور حکومت کے لیے آفت, ایسے لوگوں کے پیدا ہونے سے فائدہ کچھ نہیں ہوتا سوائے مصیبت کے. اس لیے آپ بھی جب دعا کریں اور اللہ سے مانگنا, بیٹا دینے والا اللہ ہے. ہم سمجھتے ہیں حافظ صاحب دیں گے, حافظ صاحب دیں گے, کوئی نہیں دیتا, دینے والا اللہ. ہاں بزرگ دعا کرتے ہیں, بزرگوں کی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے. تو اس لیے بزرگوں کا ادب, اولیاء اللہ کا احترام بھی رہے. مانگو, کیوں غیر کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہو, بندے ہو اگر رب کے تو رب سے مانگو. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فبشرناہ بغلام حلیم, اور ہم نے حلم والے آدمی سے نہ آدم راج
ویسے موقع پر وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں چھوڑ دو کہا نہیں، اور آگے چلو اور آگے چلو. آخر وہ مقام آیا جو صحیح وہ بھی دے دیا، اور اس کے بعد وہ چلنے لگے، آگے بڑھنے لگے. میری زبان سے ہم وہی کہیں گے جس سے اللہ راضی ہو. ہم اپنی زبان سے وہ بات نہیں کہیں گے وہ ٹوٹے ہاتھ جو اٹھے کبھی دعا کے لیے. اللہ کی مرضی کے خلاف نہ دعا نہ. لوگوں کا حال کیا ہے؟ میڈوں کا حال ہے. میڈے رہتے ہیں نا، کون سا ہے نہیں ہے، دوسرا بات ہو رہا ہے، گناہ ہے. لوگ سمجھتے ہیں پہلی سب میں آنا، پہلے سب میں آنا ہے تو پہلے آنا، دیر سے آنا عقل مندی ہے. جہاں دیکھے میری بیٹھی ہے، اور جب اٹھیں گے تو آئیے. اٹھ کر دور جا کر بیٹھ گئی. پھر خیال آیا کہ اگر بیٹھی رہوں گی تو میرا بھی، ہاں میں بھی مر جاؤں گی، بچہ بھی. چلو کوشش کریں گے، اللہ شاید اس میں کچھ برکت دے. قریب میں ایک پہاڑی تھی جو آج صفا کہلاتی ہے، اس پر چڑھی اور چڑھ کر اطراف دیکھا، پھر بچوں کو دیکھا اور پھر اتری اور اتر کر چلی. جہاں گڑھا آ گیا بچہ نظر نہیں آنے لگا تو دوڑنے لگی، اور جب دم پھولنے لگا تو پھر سب آہستہ ہو گئی. پھر بچہ نظر آنے لگا تو آہستہ آہستہ چلی، یہاں تک کہ مروہ کہلاتی ہے. وہاں پر چڑھ کر دیکھا انہوں نے اطراف میں کوئی یعنی نہ قافلہ ہے نہ کوئی ہے جس سے پانی مانگا جا سکے. بی بی صاحبہ اس میں سے اتری، پھر پہلی پہاڑی پر آئی، وہاں سے دوسری. غرض ہے کہ 7 چکر کیے تھے اور مروہ پر تھی کہ ان کو آواز آئی ادھر آؤ ادھر آؤ. دیکھا تو ان کے بیٹے کے پاس ایک شخص کھڑا ہے اور بلا رہا ہے. یہ دوڑی ہوئی گئی اور جا کر دیکھا تو میرے عزیز دوستو وہاں حضرت جبرائیل کھڑے تھے، اور جہاں حضرت اسماعیل پیاس کی وجہ سے تڑپ تڑپ کر ایڑیاں رگڑ رہے تھے، بی بی صاحبہ تو دور نے دیکھا کہ بچے کے ایڑیوں کے رگڑنے کے مقام پر جبرائیل علیہ السلام نے ایک ایڑی ماری اور ایک فوارہ نکلا، اور پانی کا فوارہ، اور ایک چشمہ پھوٹ پڑا. چشمہ یہ چشمہ نہیں، پانی کا چشمہ، اور پھوٹ پڑا. اور پھوٹ پڑنے کے بعد جب پانی ابلنے لگا تو بی بی صاحبہ نے اس کے اطراف کٹا باندھ دیا ریت کا، اور فرماتے جا رہے ہیں زم زم، ارے رک جا ارے رک جا، کہیں بہ جائے گا تو پھر ہم پیاسے ہو جائیں گے. آج جو آپ زمزم پیتے ہیں وہی اللہ والی کیا بے قراری اور اضطراری کے عالم میں یہ کہنا کہ زم زم رک جا، تو پھر پانی کو آپ نے روک دیا. حضور فرماتے ہیں خدا اسماعیل کی والدہ پر رحم کرے، انہوں نے اللہ کی رحمت کو روک دیا کٹا بنا کر. اگر وہ کٹا نہ بناتی تو مشرق و مغرب میں زمزم بہتا رہتا. تو میرے عزیز دوستو اس پانی کی خوبی یہ تھی کہ پیے تو پیاس کا بھی بدل، کھانے کا بھی بدل. اللہ نے بتایا کہ اللہ والوں کو پانی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ پانی ان کے قدموں کے پاس اللہ تعالیٰ پیدا کر دے. ایک بڑی مصیبت سے یہ دفع ہوئی. اللہ کو یہ ادا ایسی پسند آئی، حکم دیا کہ حاجیوں جب حج کو جانا تو صفا اور مروہ کے درمیان ویسے ہی چلنا جہاں پر میری نیک باندھی چلی تھی تم بھی چلنا، اور گڑھا ہونے کی وجہ سے جہاں وہ بھاگی تھی یا جھپٹ کر چلی تھی تم بھی جھپٹ کر چلنا، اور جہاں وہ دم چڑھنے سے رک گئی تھی تم بھی رک جانا، اور دوسرے پہاڑ پر چڑھنا، اور وہاں سے پھر بچہ جہاں تھا وہاں دیکھنا، اور اب بچہ جہاں تھا کعبۃ اللہ اس کو دیکھنا. غرض یہ 7 چکر ہم پر بھی لگائے گئے. اللہ اکبر. بتاؤ بڑے سے بڑا
اسٹیچو بھی لگا کے توڑ دیا جاتا. اب لینن کا اسٹیچو ماسکو میں لگایا گیا تھا. کیا ہوا؟ بڑے بڑے بلڈوزر بن کر اس کو کھینچ کے گرا دیا گیا اور مہینوں پڑا رہا اور لوگ اس کے اوپر پیشاب کرتے تھے. ان لوگوں نے سمجھا یہ جگہ بہت اچھی ہے پیشاب کے واسطے. آپ بھی دیکھتے ہیں جہاں لکھا ہوا ہوتا ہے پیشاب کرنا منع ہے، وہیں سب لوگ پیشاب سے فارغ ہوتے ہیں اور یہ سمجھتے یہی جگہ ہے، شاید اصل جگہ یہی ہے، تو وہیں پر فارغ ہو جاتے ہیں. اصل آپ سڑک پہ پیشاب نہیں کرنا، خفا نہیں ہونا. ہماری فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے سڑک پر پیشاب کرنا ناجائز اولاد ہونے کی دلیل ہے. میرے کو کبھی دیکھے اللہ کے فضل سے ماشاءاللہ تقریباً 80 سال سے آپ کے پاس ہوں. کبھی کوئی صاحب دیکھے ہیں میرے کو سڑک پر پیشاب کرتا ہوا یا ڈھیلا لے کے ٹہلتا ہوا؟ بعض لوگوں کو دیکھا پیشاب کرتے کہیں ڈھیلا پھینکتے ہیں 4 منٹ کے پاس آتے ہیں. ہوٹلے میں پیشاب کرے ڈھیلا 4 منٹ کے پاس. اتنا لمبا ڈھیلا لوگ کون بولے تمہارے؟ ایک ساتھ میں جا رہا تھا فجر پڑھ کے، ایک صاحب آ رہا ہے، یہ کس ہاتھ دکھ رہا ہے ان کا. میں بولا کیا ہوا، سنتا ہے کیا؟ نزدیک آئے تو میں سمجھ گیا کیا ہو رہا ہے. گردن جھکا کے جانے لگا تو السلام علیکم بولے. دیکھا تو میں معاف کرنا ہو رہا نا، معاف کرنا. ارے تو پکارا کائے تو معافی کائے تو چاہ رہا ہے؟ پھر سڑک پہ پیشاب کرنا ہی غلط، پھر اتنا لمبا ڈھیلا لینا پھر وہ بھی غلط. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. بعض لوگ عجیب و غریب ہوتے ہیں. اب عید کا دن ہے، ذرا سا آپ کو مسکرا دینے کی ہے تعلق سے کیوں گئے ہوئے؟ ہمیشہ ہماری قسمت میں آج کل رونا ہے. ایک آدم ذرا ہنس دیے تو ٹھیک ہے. ایک استاد صاحب تھے، بچہ ان کو پوچھتا صاحب پیشاب آ رہا ہے تو بولے پیشاب آ رہا ہے نہیں بولنا، میرے کو بولنا آپ آ رہے ہیں تو میں سمجھ جاؤں گا پیشاب آ رہا ہے. ایک دن ایک بچے کو پاخانہ آیا تو سوچا اب کیا بولوں. کھڑے لگے بولا صاحب آپ کے باپ آ رہے ہیں. آپ کے باپ آ رہے ہیں تو میں عرض کر رہا تھا کہ سڑکوں پہ فارغ نہیں ہونا. کبھی سڑک پہ میرے کو کھاتا ہوا دیکھے. میری زندگی تو تم میں ہی گزری نا. پہلے تو پیدل پھرتا، پھر رکشے میں پھرتا تھا، پھر سائیکل پہ پھرتا تھا، پھر اب مدرسے کی موٹر ہے اس میں آ جاتا ہوں. تو یہاں بھی کرایہ دیتے ہیں موٹر کا. اوقاف والے پہلے 60 روپے دیتے تھے، اب بڑھا دیے ہیں. تھینک یو جی. اور انتظام بھی بہت اچھا کیے ہیں ہمارے نواز کمپنی کے محترم مجید میاں. اور اوقاف بھی، آپ کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، اوقاف والوں کا بھی. ہم کسی کے دشمن نہیں ہیں، نہ چیف منسٹر کے دشمن ہیں، نہ حکومت کے، نہ کانگریس کے. جب ہمارے مسلمانوں پر مصیبت آتی ہے تو ہم کو خفگی ہوتی ہے. اور اگر صحیح پوچھا جائے تو سابقہ جتنے منسٹر ہوئے ہیں جی چیف منسٹر، ان میں ایک حیثیت آدمی شریف ہے. پہلے کے منسٹر سسرے ملتے ہی نہیں تھے، 3 گھنٹے بٹھا کر 3 چکن لے دیتے تھے. پھر ان کے داماد آئے تو داماد تو اور نازک اندام ہوتے ہیں، انہوں کو 3 نہیں 6 گھنٹے بٹھا کر فقط ذرا درشن کر لیتے تھے بس، یا اپنا درشن دے دیتے تھے. یہ جو اب ہے بیچارہ، یہ چلو کم از کم ہماری بات گھنٹہ، سوا گھنٹہ، آدھا گھنٹہ، پاؤ گھنٹہ سنتے ہیں. مگر وہ کیا کریں گے؟ ان کے ہاتھ پاؤں خراب ہے، ان کا ماحول خراب ہے. کیونکہ وہ ماحول وہی ہے جو پہلے کے چیف منسٹر کا تھا. اب ان کو یہ خیال ہے کہ اس چیف منسٹر کو گرایا جائے، اس لیے مسلمانوں کو ستانا،
ان کو اذیت دینا. اور پرسوں اخبار میں پڑھا میں کہ موٹر کے سامنے کچھ نوٹاں ڈال دیے تھے. وہ بیچارے کو بولے آپ صاحب اس میں نوٹاں گر گئے. 10 کے 4-5 نوٹاں تھے. اب وہ صاحب بھی انجام نہیں ہونا, اتر کے وہ نوٹاں دیے تک موٹر میں 5 لاکھ روپے سے لے کے چلے گئے وہ. تو میرے کو ایسا معلوم ہوا کہ ہماری حکومت بھی کچھ ایسی ہی ہے, چند کروڑ روپئے دیتی ہے جی, اس کو سمیٹے تک 30,000 کروڑ کی جائیداد کو نگل لیتی ہے. حسین شاہ ولی کی 30,000 کی جائیداد ہڑپ. تو معلوم یہ ہوا 10 کے نوٹا پھینکے اور بڑی جائیداد ہڑپ کر لیے. تو میرے کو نہ ان سے دوستی نہ ان سے دوستی اپنی قوم سے دوستی. تو خوش قسمتی سے اب تو اللہ کے فضل سے کانگریس کے صدر صاحبہ بھی مائنارٹی کی, وزیر اعظم بھی مائنارٹی کے, ہمارے چیف منسٹر بھی مائنارٹی کے ہیں, ہمارے کمشنر صاحب بھی مائنارٹی کے ہیں. 100 مائنارٹی ہے کہ ہیں, مگر مائنارٹی کے ساتھ ان کا کچھ سلوک ٹھیک نہیں. سچر کمیٹی آئی, بڑی امید تھی, مگر اس کے کمیٹی کے ساتھ سفارش کا تو دبا کے رکھ دیے. اب بھی موقع ہے, الیکشن تک ہم امید رکھتے ہیں کہ ذرا کچھ سنبھلیں گے, اور سنبھلیں گے تو پھر ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں, اور نہیں سنبھلیں گے تو ہم کو بدے کٹرے غلام تو نہیں ہے کہ جیسا بھی بنے ہم آپ کے ساتھ رہیں. تو غلط ہے کہ میرے عزیز دوستو, اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم کو ہر بلائے ارضی و سماوی سے محفوظ رکھے. تو عرض کر رہا تھا کہ اللہ کی نیک بندی کی ادا حضور اللہ کو کیسے پسند آ گئی. اور اس کے بعد میرے عزیز بھائیوں, ابھی آزمائش ختم نہیں ہوئی. بچہ 6 سال کا ہوا, فلما بلغ معه السعی, جبکہ وہ چلنے کے قابل ہوا باپ کے ساتھ, اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر اپنی بیوی بچوں کی خیر خبر لینے کے لیے آئے. آنے کے بعد دیکھا تو اسماعیل علیہ السلام 5-6 سال کے تیر کو سیدھا کرتے بیٹھے ہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پہچان لیے کہ میرا بیٹا ہے. بیٹے نے بھی ان کے انداز سے پہچان لیا کہ میرے باپ ہیں, ادب سے کھڑے رہا. پھر ماں کے پاس جب پہنچے, ماں نے تو پہچان ہی لیا. اور اس کے بعد حضرت مینا کے مقام پر جب پہنچے اور وہاں ٹھہرے تو رات کو خواب میں دیکھا آپ نے 8ویں شب, ذی الحجہ کی 8ویں شب, تو آپ نے خواب دیکھا کہ آپ کو حکم ہو رہا ہے کہ بچے کا گلا کاٹو. اپنے لاخ جگر کا گلا کاٹنے کا حکم ہو رہا ہے. تو حضرت حیران سوچ میں پڑ گئے صبح اٹھ کر کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے یا خواب و خیال ہے. مگر بعد میں دیکھا تو دوسرے دن بھی وہی خواب پڑا. تو آپ نے پہچان لیا, اور اس لیے نئی تاریخ کو عرفہ کہتے ہیں. عرفہ کے معنی پہچان لینا, کیونکہ آپ نے پہچان لیا کہ وہ خواب اللہ کی طرف سے ہے. اس لیے آپ نے فرمایا کہ یہ تو اللہ ہی کا حکم ہو رہا ہے. پھر بھی آپ رات کو سو گئے تو 10ویں کی شب کو وہی خواب پڑا, اور وہی خواب بھی آپ کو ایسا کھلے طور پر پڑا کہ بچے کا گلا کاٹنے کا حکم ہو رہا ہے. صبح اٹھے, یہ ابراہیم ہے, ہم جیسے انسان نہیں ہیں کہ خواب و خیال سمجھ کر ٹال دیں. اس ابراہیم علیہ السلام کے جیسا عاشق الہی ہے. انہوں نے کیا کیا, صبح اٹھنے کے بعد اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹے رسی لے لو. بچہ رسی لے لیا, ساتھ چل رہا ہے. شیطان گھبرا رہا ہے کہ کہیں ابراہیم جیت نہ جائے اور آج کے امتحان میں کامیاب نہ ہو جائے. ابھی وہ پریشانی ہی میں تھا. کہا کیا کریں, کہا کہ بھٹکانا چاہیے. پہلے کس کو بھٹکا, کہا عورت بہت
نرم دل کی ہوتی ہے اس کو بھٹکانا چاہیے. سیدھا گھر کو آیا حضرت بی بی ہاجرہ کے پاس. کہا کہ بی بی آپ کے بچے کو کہاں لے جا رہے ہیں ابراہیم؟ کہا لکڑیاں لانے لے گئے ہوں گے. کہا نہیں گلا کاٹنے لے جا رہے ہیں. کہا کہ نہیں میرے شوہر کو بہت چاہتے ہیں, اکلوتا بیٹا ہے, اس کا گلا کاٹ کے کیا کریں گے؟ کہا نہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں اللہ کا حکم ہوا ہے. جیسے ہی بی بی نے سنا کہ اللہ کا حکم ہوا ہے, کہا نکل مردود, بھٹکانے آیا ہے. جب اللہ کا حکم ہوا ہے تو میں اپنے بیٹے کا گلا کٹانے کو تیار ہوں. پھر اس کے بعد بچہ پیچھے کھیلتا کودتا جا رہا ہے. بیٹے کے پاس گیا, جا کر کہا کہ اسماعیل کہاں جا رہے ہیں؟ بابا کہاں لے جا رہے ہیں؟ کہا لکڑیاں لانے لے جا رہے ہوں گے. کہا کہ نہیں وہ تمہارا گلا کاٹنے لے جا رہے ہیں. کہا نہیں جی ابا جان میرے کو بہت چاہتے ہیں, میرا گلا کیوں کاٹیں گے؟ کہا کہ نہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں اللہ کا حکم ہوا ہے. کہا جب میرے مولا کا حکم ہوا ہے تو میں گلا کٹانے تیار ہوں. مردود نکل, میرے کو کہاں بھٹکانے آیا ہے؟ آج ابراہیم علیہ السلام کے پاس گیا, جا کے کہا ابراہیم کہیں خواب و خیال کے بچے کے گلے کاٹتے ہیں, شیطان آیا ہوگا تمہارے خواب میں بھٹکانے. آپ نے کہا مردود تو خود شیطان ہے, نکل میرے پاس سے. کنکریاں لے کر مارا اس کو. پھر آگے آئے کہ بڑے, پھر بھٹکایا, پھر کنکریاں ماری آپ نے, پھر بھٹکایا, پھر کنکریاں ماری. اللہ کو یہ بھی ادا ایسی پسند آئی کہ مینا میں آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ حجاج کرام جو گئے ہیں وہ کنکریاں مار مار کر شیطان کو ذلیل کر رہے ہیں, اور اللہ کا فضل شامل حال ہے. آج بھی کنکریاں ماری جائے رہی ہوں گی اور جائیں گی. اور میرے عزیز دوستو, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ سنت آئندہ آنے والوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے مقرر فرما دی. میرے عزیز دوستو, پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکم دیا تھا اس حکم کی تعمیل بھی کرنا تھا. اکیلے مقام پر لے گئے. اب غور کیجیے, چاہنے والا باپ اپنے بیٹے سے کہہ رہا ہے اکیلے مقام پر, یا بنی انی ارا فی المنام انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. کیا کہا باپ نے؟ یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. اے میرے پیارے بیٹے, اے میرے لقب جگر, اے میرے نون رزق, میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تیرا گلا کاٹ رہا ہوں. بولو بیٹے تمہاری کیا رائے ہے؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر. بیٹے نے کیا جواب دیا؟ آج کا بیٹا رہتا تو ڈھکل کر بھاگ جاتا, مگر وہ بیٹا بھی اسماعیل علیہ السلام کے جیسا اللہ والا بیٹا ہے, اور ابراہیم کے جیسے اللہ کے چاہنے والے کا بیٹا نہایت ہی ادب نہایت ہی احترام سے عرض کرتا ہے, قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. انہوں نے کہا کہ اے میرے پیارے ابا, آپ کو جو حکم ملا ہے کر گزریے, مجھے بے قرار ہونے والا نہ پائیں گے, مجھے تڑپنے والا نہ پائیں گے, مجھے بے صبر ہونے والا نہ پائیں گے. اللہ اگر چاہا تو مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے. میرے عزیز دوستو, صابرین میں سے آپ اسے پائیں گے. مگر ابا جان, میری ایک وصیت یہ ہے کہ آپ ذرا چھری کو تیز کر لیجئے. من رہے گی تو خدا کے حکم کی تعمیل میں دیری ہوگی, اس لیے چھری کو تیز کر لیجئے تاکہ جب آپ میرے گلے پر چھری چلائیں آسانی سے گلا کٹ جائے. اور میرے ابا جان, دوسری گزارش یہ ہے کہ آپ آنکھوں کو پٹی باندھ لیجئے. کیوں کہ کاٹتے وقت اگر میرا چہرہ آپ کو دکھے اور بھولا بھولا چہرہ دیکھ کر آپ کا ہاتھ کہیں اللہ سے نافرمانی میں رک جائے
اور بیٹے کی محبت غالب آ جائے تو آپ کا نام خدا کے نافرمانوں میں آ جائے گا. اس لیے آپ آنکھوں کو پٹی باندھ لیجئے تاکہ نہ میری صورت نظر آ سکے، نہ آپ کا ہاتھ رک سکے، نہ خدا کی نافرمانی ہو سکے. تیسری گزارش یہ ہے ابا، پھر بھی مجھے ہونا دکھائیے اور گردن کی طرف سے سر کاٹیے، اس لیے کہ یہ حیادن اگر اتفاقاً آپ کی پٹی نکل جائے پھر کہیں میری صورت دیکھ کر آپ کو رحم نہ آ جائے، اس لیے عہدہ لٹائیے تاکہ نہ میری صورت نظر آ سکے نہ کچھ آپ کو رحم آ سکے. پھر اس کے بعد کہا کہ ابا جان آپ اپنے کپڑوں کو ذرا سمیٹے رکھیے کیونکہ میرے ناپاک خون کے خطرے اس قابل نہیں کہ آپ جیسے باپ کے کپڑوں پر اڑیں، اس لیے آپ اپنے کپڑوں کو ذرا سنبھال کر رکھیے. اور ایک گزارش یہ ہے کہ میرے گلا کاٹنے کے بعد میرا خون آلود کرتا لے جا کر میری اماں جان کو دے دینا تاکہ جب کبھی میں ان کو یاد آؤں وہ کرتا دیکھ کر ان کو یہ سکون ہو جائے کہ میرا بیٹا اللہ کی راستے میں سرکٹ آیا ہے. تو میرے عزیز دوستو، جس میں یہ بھی بات اپنے لیے نہیں ہے، باپ کا خیال ہے، ماں کا خیال ہے اور اللہ کے حکم کی تعمیل کا خیال ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، جب دونوں نے اپنا سر ٹیک دیا، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، ہم نے ابراہیم کو آواز دی، اصدقت الرؤیا انا كذلك نجزي المحسنين، ارے ابراہیم تو نے تو خواب کو تک سچ کر دکھایا، اسی طرح بدلہ دیتے ہیں اچھا نیک عمل کرنے والوں کا. ان هذا لهو البلاء المبین، یہ تو بڑی زبردست آزمائش تھی ابراہیم جس میں تو کامیاب ہو گیا. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے ایک عظیم قربانی اس کے بدلے میں دے دی. چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو بچے کا گلا کاٹنے کے لیے تیار ہوئے، جبرائیل نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا مولا اپنے لفظ دیگر کا گلا کاٹنے کے لیے ابراہیم تو تیار ہو گیا ہے، اگر بیٹے کا گلا کٹ گیا تو یہ تیرا بوڑھا ابراہیم حصہ پھٹ کر مر جائے گا. پروردگار رحم کر اس کے باپ پر، رحم کر اس پر. ارشاد ہوا اچھا لے جاؤ ایک دمبا لے جاؤ، لے جا کر وہ دمبا میرے اسماعیل کو ہٹا لو اور ابراہیم کی چھری کے نیچے دمبے کا سر رکھ دو تاکہ میرے حکم پر چلی ہوئی چھری رکنے بھی نہ پائے اور میرا یہ اسماعیل کٹنے بھی نہ پائے. تو جبرائیل وہیں سے نکلے، دمبا لے کر ان کو یہ فکر ہوئی جانے تک کہیں کاٹ نہ دیا جائے اسماعیل کا سر. وہیں سے پکارا اللہ اکبر اللہ اکبر. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو سر اٹھا کر دیکھا دمبا آ رہا ہے، آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ اللہ اکبر. پھر جب اسماعیل علیہ السلام نے دیکھا کہ دمبا کٹ گیا اور آپ بچ گئے، فرمایا اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ ہی بڑا ہے اور اسی کے لیے ساری حمد ہے. یہ 13 تاریخ کی عصر تک جو روزانہ نماز کے بعد آپ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد پڑھتے ہیں، یہ سب اسی جبرائیل کی آواز، ابراہیم کی آواز اور اسماعیل کی آواز کا گویا بار بار دہرانے کا ہم کو ثواب ملتا ہے. میرے عزیز دوستو، جو صاحبین فجر نہیں پڑھے ہیں وہ صاحبین ذرا اٹھ کر فجر پڑھ لیں، کیونکہ یہ بات لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جمعے کی نماز جیسا ظہر کا بدل ہے ویسے ہی ہماری عید کی نماز فجر کا بدل ہے. ایسا نہیں ہے. فجر آپ پر فرض ہے
اور یہ عید کی نماز تو بات کی بات ہے، تو اس لیے جن صاحبین کی نماز غفلت میں یا نہانے دھونے میں تو چلے گئی ہے یا عید منانے میں رہ گئے ہیں، تو ایسے صاحبین سے میری گزارش ہے کہ نماز پڑھ لیں، ورنہ یاد رکھو یہ نماز عید ادھوری ہو جائے گی۔ اس لیے گھبراؤ مت، پریشان مت ہو، شرمندہ مت ہو، ہم سب کون سے الگ الگ ہیں جی، ایک ہی انداز کے ہیں۔ کبھی کسی کی کون سے صاحب ہیں جو ایسا کہہ سکتے ہیں کہ میری نماز ایک بھی قضا نہیں ہوئی الا ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ جن کو توفیق دیتا ہے وہ تو پڑھ لیتے ہیں اور وہ کہہ بھی سکتے ہیں۔ تو میرے عزیز دوست، ٹیکے سے سو نیند چلے جائے، نماز وضو چلے آتا، ٹیکا دے کے سو تو وضو چلے آتا، سیدھا بیٹھیے، ہاتھ ٹیکا ٹیکا بھی ٹیکا ہے۔ تو مگر بعض لوگ اونتے ہیں، ٹیکے سے سو جاتے ہیں، خوراکیں لیتے ہیں، مگر ان کی نماز ان کا وضو کانکریٹ کا رہتا، ٹوٹتے ہی نہیں، کتنے بھی کر لو کچھ بھی ٹوٹنے والا نہیں۔ ایک صاحب کے منہ سے خون نکلا، بولے آپ کا وضو ٹوٹ گیا، بولے کیسا ٹوٹتا، کلیاں کرو، اب تک نہیں ٹوٹا، اب کیسا ٹوٹتا؟ اب کیسا بتانا ان کو کہ وضو ٹوٹنا مسئلہ ہے اور کوئی چھوڑ کے تو نہیں بتا سکتا۔ تو دیکھیں میرے عزیز بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ نے آپ کو عید بقرعید عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس ابراہیم کی اس قربانی کو ہم نے آگے آنے والوں کے لیے ایک ان کے لیے لازم کر دیا کہ وہ بھی جو اہل نصاب ہیں وہ اپنی طرف سے اپنی اولاد بھی اہل نصاب ہے، یعنی ان کے پاس اتنا ہے کہ وہ زکوٰۃ دینے کے قابل ہیں، تو وہ بھی اپنی طرف سے ذبیحہ کریں۔ بعض لوگوں کے پاس پورے گھر کی طرف سے ایک بکرا کاٹ دیا تو بس، ایسا نہیں ہے ہمارے پاس۔ ہر ایک کو جو صاحب نصاب ہے بکرا کاٹنا چاہیے، اور بکرا بھی ذرا بڑا ہونا۔ ہمارے پاس لوگ چمڑے لا کے دیتے ہیں، بمشکل ہے تمام، وہ 3 مہینے کا بھی نہیں رہتا، 6 مہینے کا ہوگا میرے خیال میں، اتنا سر کا چمڑا جی۔ ارے کیا ہے بھائی؟ ہاں ہے نا بھائی، 1 سال کا بکرا ہونا، 6 مہینے کا بھی ہوا تو چل جاتا، مگر صحیح چلتا، مگر موٹا زیادہ ہونا۔ لیکن چھوٹے چھوٹے بکرے لا کے ذبح کرتے ہیں۔ تو میرے عزیز دوستو، ایک صاحب نے تو کہا جی جاؤ مولانا، اللہ دل کو دیکھتا، مرغ بھی کاٹ سکتے ہیں۔ کیا بولنا بولیے آپ، ہر ایک مفتی بن گیا ہے، ہر ایک مفتی بنا ہوا ہے، ابتدا کی صنعت کی ضرورت نہیں، جو بھی سمجھ میں آیا کر لینا، اور اس کے بعد راجعون۔ تو میرے عزیز دوستو، اچھا دمبا سرکار سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ یہ کیا چیز ہے قربانی؟ فرمایا تمہارے باپ ابراہیم کا گویا یہ ابراہیم کی سنت ہے، کہا کہ اور فرمایا سمنوا ضحایاکم، ان ہماروں کو موٹا کرو اور اچھا کھلاؤ، اچھا کھلا کے موٹا کرو، یہ تمہاری سواریاں ہیں قیامت کے روز۔ یہ سواریوں پر جو وہاں پر لوگ پیدل آئیں گے اور یہ قربانی دینے والے سواری پر آئیں گے، عمر بھر کے بکروں کا ایک بکرا بنا دیں گے اللہ میاں، اس پہ بیٹھ کے آنا پڑے گا ان کو، تو کیا شان رہے گی۔ اس لحاظ سے اچھے بکرے، اور ذرا دیکھنا کہ بکرا بھی اس کے ساتھ، بکرا خریدنے گئے تو اپنا پورا وزن ڈالتے تھے اس کی کمر پہ، اور فرماتے تھے اگر دب گیا تو لینا بیکار ہے۔ ہمارے بھائی کو بٹھاتے تھے، بیٹھ کے دیکھو، ابھی ہیری اٹھایا نہیں تو پھر حشر پہ کیا اٹھائے گا جی۔ تو اب میں سوچتا ہوں 3-4 مہینے کا بکرا کیا اٹھائے گا، کیا کرے گا، مگر اب کوئی بولے ارے بکرا نہیں ہے ذبح، اتنا چھوٹا بکرا بیکار ہے ذبح کرنا، تو بولے تو کیا بکرا ہے جی، بکرا خراب ہو گیا تو کیا بکرا ہے بول کے چپ پڑ جاتے ہیں۔
تو میرے عزیز دوستو اچھا بکرا لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، اللہ کو نہ گوشت پہنچتا نہ خون پہنچتا، لیکن اللہ تعالیٰ تمہارا تقوی دیکھتا ہے کہ تم کتنے اللہ کے چاہنے والے ہو، کتنے اللہ کی محبت رکھنے والے ہو۔ یہ نہیں کہ آپ 3000 مولانا 3000 اور 3500 پیسہ دینا مولانا اتنا مہنگا۔ اگر تم کو حکم ہوتا بیٹے کا گلا کاٹو تو کیا کرتے؟ خدا کا شکر کرو بکرے پہ برابر روئی ہے۔ اور اگر آپ یقین مانیے اگر اللہ کا حکم ہوتا بیٹے کا گلا کاٹنے کا بھی تو امت مرحومہ رحمت للعالمین کی امت پیچھے نہیں رہتی، ہزاروں لوگ اپنے بچوں کے گلے کاٹ دیتے۔ اب بھی ہے اتنا مسلمانوں میں دم خم اور اتنی محبت ہے محمد عربی سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اولاد کو بھی کاٹ دیتے ہیں، مگر بعض ایسے نکل سکتے ہیں، لیکن ہم کو تو اولاد کی اتنی محبت ہے فجر کے وقت خود اٹھ جاتے ہیں، بیٹے کو نہیں اٹھاتے۔ اگر اٹھائے تو اماں جان بولتے ہیں کاہے کو اٹھا رہے 2 بجے تک ٹی وی دیکھ کے سویا، کاہے کو اٹھا رہے اس کو، سو جانے دو سو جانے دو، سو جاؤ بیٹو سو جاؤ، خود آپ کو نیک کام کر کو سوئے، اچھا سو جاؤ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جس قدر بار تمہیں صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے۔ اللہ سے پیار ہوتا تو اٹھ جاتے، تم کو پیار اللہ سے نہیں ہے، نیند سے پیار ہے۔ تو میرے بیٹے میرے عزیز بھائیو، اللہ تبارک و تعالی آپ کو اور ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے دارالعلوم حیدرآباد اور نظامیہ مدرسہ جامعہ نظامیہ کے بارے میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں، جامعہ نظامیہ کے لیے چند قربانی ضرور دیجیے۔ وہ قدیم ادارہ ہے اور اس کے اوپر کئی دور گزرے، اور جب ذرا اس پر پریشانی آئی تھی تو میں مکہ مسجد کی ایک صف میں پھر کر جمعۃ الوداع میں چندے کی اپیل کیا تھا، اور محمد علی بیگ کی دکان کے سامنے 4 مینار تک ایک لمبا پاٹ پکڑ کر جامعہ نظامیہ کے لیے ہم نے چندہ جمع کیا تھا، کیونکہ جامعہ نظامیہ سے میرا بھی تعلق ہے۔ میں مولوی منشی فاضل وغیرہ کا امتحان وہیں سے دیا ہوں، اور یہ انگریزی امتحانات کو اس یونیورسٹی سے ایم اے کیا، پی ایچ ڈی کا تھیسس لکھا اور سب کچھ کیا۔ اللہ کے فضل سے ہم بھی مدرسہ چلاتے ہیں دارالعلوم حیدرآباد، اور دارالعلوم حیدرآباد بالکل قریب ہے، کبھی جاتے جاتے ایک نظر خوش گزرے ڈال لیجیے۔ اور یہ کسی پرانی لائن کا نہیں ہے، یعنی کسی کی عطیے کا نہیں ہے، بلکہ اللہ کے فضل سے ہمارا خود قائم کردہ ہے، ہم نے خود قائم کیا ہے۔ ہمارے پوری برانچز اور مدرسے میں 5000 سے زیادہ طلباء اور طالبات تعلیم پاتے ہیں، اور مرکز میں 500 سے زیادہ بچے تعلیم پا رہے ہیں، مفت یعنی کھانا پینا وغیرہ بہت ہی اچھے انداز سے دیتے ہیں، جتنا ہمارے پاس دم ہے اسی انداز سے دیتے ہیں۔ تو آپ حضرات دارالعلوم حیدرآباد کو بھی اور نظامیہ کو بھی چند قربانی سے آپ حضرات اس کی مدد فرمائیے، اور یہ مدد آپ کے لیے آئندہ ایمان افروز اور ایمان کو ترقی دینے والے اہل علم کے پیدا کرنے اور اہل علم کی تعداد کو بڑھانے کا باعث بنے گا، اور ہمارا سالانہ خرچ 75 لاکھ روپیے، ہمارے کو ہر مہینہ 7 لاکھ سے زیادہ رقم خرچنا پڑتا ہے اساتذہ کی تنخواہ پر، اور ہمارے پاس بہت اونچی تعلیم بھی ہوتی ہے، تخصص فی الفقہ، تصوف، تخصص فی الحدیث، تخصص فی الادب، تخصص فی التفسیر، تخصص فی انگریزی،
جی انگلش کی بھی تعلیم ہمارے پاس تخصص کے درجے پر ہوتی ہے، کیونکہ انگریزی میں تبلیغ کریں تو ذرا زیادہ اچھا ہوتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اگر چاہا تو تیلگو بھی رکھیں گے آئندہ، مگر ذرا آپ لوگ تیل زیادہ دیے تو چراغ اچھا جلتا، آپ کو تو بتیاں نکالے کر پھینکتے گئے تو کہاں سے چلے گا چراغ؟ تیل دیجیے اور اپنے اپنے محلوں سے آپ جمع بھی فرمائیے، اور مدارس کا بعض لوگ کہتے ہیں مدرسوں کو کیوں دینا چاہیے، یہ گڑھ ہے، ہم حکومت سے ایک پیسہ دینا نہیں چاہتے۔ کیوں نہیں چاہتے؟ اس لیے نہیں چاہتے کہ حکومت امداد دے گی تو اس کے ساتھ اپنے قواعد بھی لاگو کرے گی، وہ خود گھس جائے گی مدرسے میں اور اصل مقصد غائب ہو جائے گا۔ اس لیے پولے پولے دور دور سے کھائیو، سرکار کی ڈھیر کو ہاتھ نہ لگائیو، دین کے کاموں کو ہاتھ نہ مت لگاؤ، تم جو چاہے کرو۔ تو غلط دیکھے میرے دوستوں، یہ چند گزارشات تھی، اور نماز کا وقت آ چکا ہے، آ رہا ہے، ابھی منٹ دو منٹ باقی ہے، تو پہلے اس کی ترتیب پھر سن لیجئے۔ امام صاحب جب اللہ اکبر کہیں، کانوں تک ہاتھ اٹھا کر رکعت باندھ لیجئے اور ثنا پڑھیے۔ پھر امام صاحب اللہ اکبر کہیں گے تو آپ کانوں تک ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دیجئے۔ پھر اللہ اکبر کہیں گے، کانوں تک ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دیجئے۔ پھر اللہ اکبر کہیں تو ہاتھ باندھ لیجئے۔ پھر خیرت ہوگی، ضم سورہ ہوگا، رکوع ہوگا، سجدہ ہوگا، سجدے ہوں گے، پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے۔ امام صاحب سورہ فاتحہ کے بعد ضم سورہ پڑھیں گے، اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہی پرانی عادت ہے نا فوراً جھکنے کی، فوراً جھک جا کے گردن اٹھا کے دیکھیں گے بازو، یہ صاحب کیوں نہیں جھک رہے، یہ عجب لوگا ہے، اللہ بولے تو نہیں جھک رہے۔ حالانکہ اللہ بولے تو کانوں تک ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دینا، پھر اللہ اکبر بولے کانوں تک ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دیجئے، پھر اللہ اکبر کہیں کانوں تک ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دیجئے، پھر اللہ اکبر بولے تو رکوع میں چلے جائیے، بس 100% نمبر آپ کو مل گئے، نہ دیکھنے کی ضرورت نہ جھانکنے کی ضرورت۔ اور عید کی نماز کو پڑھنے جب آئے تو ذرا پہلے یہ معلوم کر لینا کیسا پڑھنا، یہاں آ کے منڈا اٹھا کے ادھر دیکھ رہے ہیں ادھر دیکھ رہے ہیں، مگر نماز ٹوٹتی نہیں، ان کی پکی نماز ہے، جی کچھ بھی کر لو نماز نہیں ٹوٹتی۔ اللہ تعالی ہمارے کو عمل کی توفیق دے، اور یہ عید ہمارے لیے ہر اعتبار سے مبارک و مسعود